میں دو چیزیں ذکر کروں گا عموماً ہماری مسجد میں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وضو خانے پر لوگ وضو کرتے ہیں اور وہیں سے پانی گراتے ہوئے وہ آگے کی صفوں کی طرف وہ آ رہے ہوتے ہیں. جی اور پانی ان کے بدن سے نتھر رہا ہوتا ہے. یہ گناہ ہے, یہ ناجائز ہے. اللہ اکبر. یہ مستعمل پانی ہے جو توجہ بھی نہیں ہوتی, توجہ بھی نہیں ہوتی, حالانکہ گناہ ہے یہ. مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں جب گھر صاف ستھرا وہ جناب جب ان کی اہلیہ کر لیں اور یہ واش روم میں صرف ہاتھ دھو کر نکلیں اور ابھی صرف واش روم کے ایک ٹائل کو نہیں کراس کریں یا 2 قدم نہیں اور یہ چھڑکیں, تو بیگم ان کو بتا دے گی کہ جناب نظافت کیا ہوتی ہے اور پاکیزگی کیا ہوتی ہے گھر کی. بالکل حضرت, پاؤں صاف نہ کریں تو اسی پہ بتا دیتی ہیں کیا ہوتی ہے اور ہماری طاقت کیا ہوتی ہے. وہ مسئلہ بھی ساتھ ہے. تو یہ بڑا یعنی لحاظ اس کے لیے مسجد کے آداب کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. مسجد میں آوازیں نکالنا, شور شرابہ کرنا, دنیاوی باتیں کرنا. میں 2-3 بات کرتا ہوں. حضور. ایک تو یہ وضو کر کے جب وہ چلتے ہیں تو وہاں سے ہاتھ کو چھڑکتے رہتے ہیں اور وہ آگے تک آتا ہے. یہ گناہ ہے, یہ حافظ صاحب اللہ اکبر گناہ ہے العیاذ باللہ. دوسرا یہ کہ اگر بندہ بدن کے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رومال یا کوئی تولیہ ساتھ رکھتے ہیں, اچھی بات, وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اس کو سکھاتے ہیں اور اتنا سکھاتے ہیں کہ بس چمڑی پر زخم نہیں آتا. اللہ. وہ رگڑتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہے نا کہ بھائی پانی نہ گرے. تو ہم نے کہا پانی نہ گرے, ہاتھ سلامت رہیں. دیکھیں صرف اتنا اس کو سکھائیے آپ کے جس سے پانی نہ ٹپکے, ٹھیک ہے, لیکن تری رہنے دیجئے. دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا, یعنی صفیں, یہ خطرناک قسم کے عمل ہوتا ہے کہ جو گناہ اور سخت ترین وعید کا شکار ہوتا ہے بندہ. اور ہم سمجھتے ہیں مثلا جمعے کے دن دیکھیے یا دیگر نمازوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی تمہیں پہلے آنا, پہلے آ کر بیٹھ جاؤ, یہ جگہ بنی. اب یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے اس کے کندھے کے اوپر سے پاؤں ڈالا, ادھر گیا, وہ ادھر گیا. اس سے ایک تو مسجد میں بلا کر صف آرا کر کے ایک صف میں کھڑا کر کے اسلام جو ہے وہ نفسیاتی طور پر ان میں محبت اور معدت کو پیدا کرنا چاہتا ہے, اور یہ اس کی تحقیر کر رہا ہے کہ اس کی گردن پھلانگ رہا ہے, ادھر لڑائی شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے, ایک بات. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی کی گردن پھلانگی اس نے جہنم پر اپنے لیے کام کر لیا. اللہ اکبر. تو لہٰذا مسجد میں یہ دوسرے اس کام سے آپ نے بچنا ہے. حضرت اسی میں ذرا ارشاد فرما دیجیے گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جمعے والے دن آتے ہیں, چونکہ وہ آتے ہی جمعے والے دن ہیں لوگ, تو پیچھے کی صفوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے, آگے صفیں خالی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ بھائی آگے کی صفیں جو ہیں بہت ساری خالی, بہت زیادہ جگہ, اور یہ زبردستی آ کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ اس میں بھی اجازت نہیں جانے کی؟ دیکھیں اس میں گردن پھلانگنے کی تو اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ سائڈ سے کوئی جگہ لے اور آگے جا کر بیٹھے اور اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دے کہ آپ آگے آ جائیں, پہلے آگے کی صفیں, آگے کی صفوں کا زیادہ ثواب ہے. اس طرح کریں. باقی امام صاحب بھی بولتے ہیں, مؤذنین بھی بولتے ہیں, سب بار بار بولتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ بولا جائے. اس پر وعید کیا ہے دیکھیں نا, کہ جہنم کی وعید دی گئی ہے کہ جناب جس نے کہ جناب جو ہے گردن کسی کی پھلانگی, اتنی سخت. تیسری بات یہ کہ جو مسجدوں میں نکاح کا سلسلہ ہے, رمضان شریف میں بھی نکاح ہوتے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا. یہ خرابی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. مسجد میں نکاح کرانا مستحب ہے, لیکن مسجد کا اکرام کرنا واجب ہے. اب مسجد میں آئیں گے بک 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 شروع ہو جائیں گے, تو کیسا ہے, وہ کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, اور شور اتنا ہے کہ بس ایسے لگے گا جیسے مسجد کی چھپرا بھی ٹوٹ جائے گا. اور مسجد میں شور شرابہ, دنیاوی بات کرنا, یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی. حدیث پاک موجود ہے, اور یہ قیامت کی نشانی ہے. نہیں, مسجد میں نکاح پڑھائیں گے, مسجد میں نکاح پڑھائیں. ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ غیر شرعی کاموں سے آپ بچیں گے. ہالوں میں نکاح پڑھاتے ہیں تو اس میں جناب عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہے. چاہیے کہ وہاں پر بھی پارٹیشن ہو, اور وہ لازم ہے. پارٹیشن نہ ہو تو نکاح خواہ نکاح نہ پڑھائے, اس لیے کہ وہ غیر شرعی ماحول کے اندر وہ نبی پاک کی حدیث پڑھے گا, تاکہ وہ بائیکاٹ سوشل کرے ان کا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نکاح یہ نہیں ہوتا کہ یہ 2 منٹ میں ہے. یہ 2 کلمے سے وہ عورت جو اس پر ممنوع تھی ان 2 کلموں سے جائز ہوئی ہے. تو ان کلموں میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ رب کا حکم اور اس کی شریعت ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو تم نے عورت مرد کا اختلاط کیا ہوا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے ہال کی. لیکن آپ دیکھیں مسجد کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں شور شرابہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ نکاح ختم ہو گیا, اب جانے بھائی باہر جاؤ, آپ مسجد کے باہر آپ پھول ڈالو ایک دوسرے پر, وہ سارے پھول کا ٹوکرا مسجد میں پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مسجد کا فلور سارا جو ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ خادم جو مسجد کا مخدوم ہے
کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو مسجد سے کچرا اٹھائے گا قیامت کے دن یہ اس کی حوروں کا مہر بن جائے گا. جیسے مولا علی کے فرمان. تو مسجد کو جو اپنا سمجھے گا, اپنے گھر کے اندر تمہیں اتنا سے ذرہ نہیں رہنے دیتے ہو, اب مسجد کا فلور ہے جناب, اس پر سارے پھول پتیاں پھینک دیں آپ. میں تو پوری کوشش یہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں, منع کرتا ہوں گاڑی سے اتر کر کہ جب میں تقریر کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں تو آپ پھول نہیں پھینکیں گے, بہت اچھے, سبحان ورنہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا. یہ مسجد کا تقدس, ہم کیا چیز ہے جناب, یہ اللہ کا گھر ہے, آپ ہم پر پھول پھیل رہے ہیں. کیوں پھینک رہے ہیں مسجد کے اندر؟ بھائی اگر پھینکنے کا شوق بھی ہے تو مسجد کے باہر پھینکیں آپ, مسجد کے اندر مسجد کے فرش کو آلودہ نہیں کریں گے آپ. اسی طرح نکاح میں بھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں جناب, اب ان کو پکڑ پکڑ کر مسجد سے نکالنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کہ جس طرح کہ کوئی حملہ ہو گیا ہے. اور پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. تو میں اس کی مذمت بیان کر رہا ہوں آپ کے چینل سے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کے انتظامیہ پر لازم ہے کہ ان کو منع کرے, اور اگر قوم منع نہیں ہوتی تو مسجد میں تو نکاح پڑھانا مستحب تھا, لیکن مسجد کا ادب واجب تھا, نکاح کی اجازت نہ دیں. بالکل کہ بھائی نکاح نہیں پڑھائیں, نکاح نہیں ہوگا یہاں پر. کیونکہ یہ میں تنبیہاً بات کر رہا ہوں, یعنی منع کرنے سے مراد یہ کہ بتا رہا ہوں کہ اس حد تک بھی بندہ جا سکتا ہے. مساجد کے جو آداب ہیں یہ معتکفین کو بھی خاص طور پر رکھنے ہیں, اور غیر معتکف جو ہم نمازی ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر کو رکھنے ہیں. کیونکہ ہمارے گھر میں اگر گویا کہ 5 لاکھ روپے میٹر کا بھی ٹائل لگا ہوا ہونا, اور مسجد میں اگر 20 روپے میٹر کا لگا ہو, تو 5 لاکھ کا ٹائل جو ہے نا تیرے گھر سے نکل کر مسجد کے باتھ روم میں تو لگ سکتا ہے, لیکن مسجد کا فلور کا ٹائل جو ہے وہ مسجد ہی کی کرامت میں آ سکتا ہے. تو یہ دیکھیے, صرف وہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی, نسبت دیکھی جاتی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.